السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرے وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھی اور زندگی بھر دوست رہے اور دوستی ہی پر مرے، پانچویں وہ مرد جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتویں وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ 7 افراد وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑا کرو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ حالت اسلام میں اس کا ایک بال سفید ہوا، مگر یہ کہ قیامت کے دن وہ سفید بال اس کے لیے نور ہوگا۔ راوی مزید بیان کرتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس بال کے عوض میں ایک خطا معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سفید بالوں کو نہ اکھیڑا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر رسیدہ یعنی سفید بالوں والا مسلمان، حافظ قرآن جو کہ افراط و تفریط یعنی غلو کرنے والا ہو، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کوتاہی برتنے والا ہو، یعنی غلو سے بھی محفوظ ہو، تو اس کی تکریم کرنا اور عزت کرنا، اور اسی طرح عادل اور منصف بادشاہ کی تکریم کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم میں سے ہے۔ یعنی بوڑھے حافظ کی قدر کرنا اور اسی طرح عادل بادشاہ کی قدر کرنا گویا ایسے ہے کہ اللہ کی عزت اور تکریم کی۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا بوڑھا ہو گیا، روز قیامت اس کے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک بوڑھا آیا، وہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا، لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر لگا دی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، یعنی ہمارے بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نوجوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کے سبب نہیں کی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا شخص مقرر کر دے گا جو بڑھاپے کے وقت اس کی تعظیم کرے گا۔ یعنی اگر کوئی نوجوان شخص بوڑھے کی عزت کرے گا تو جب وہ نوجوان بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا بندہ مقرر کر دے گا جو اس کی عزت و تکریم کرے گا۔ حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اسلام میں حالت اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا تو قیامت کے دن بڑھاپا اس کے لیے نور کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون آدمی بہتر ہے؟ کیسا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا، کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر طویل ہے
لمبی ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، المرسلات، النبا اور سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے، کون شخص جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا، آخرت میں کیا بنا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہوئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یحییٰ تم میرے پاس کیا لائے ہو؟ میں نے کہا، اے اللہ میرے پاس اعمال کا ذخیرہ تو ہے نہیں، یا اللہ ایک حدیث مبارکہ میں نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کون سی حدیث؟ عرض کیا، اے اللہ میں نے اپنے استاد معمر سے سنا، انہوں نے زہری سے سنا، انہوں نے عروہ سے سنا، انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ جو کلمہ گو ہو اور اس کے بال سفید ہو جائیں اور اس حال میں وہ میرے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر مجھے حیا آتی ہے اور میں ایسے بندے کو عذاب نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بھی ٹھیک سنا، معمر نے بھی ٹھیک سنا، زہری نے بھی ٹھیک کہا، عروہ نے بھی ٹھیک کہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ٹھیک کہا، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ٹھیک کہا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی ٹھیک کہا، اور ہم نے بھی سچ کہا۔ مجھے سفید بالوں والے مومن سے واقعی حیا آتی ہے۔ یحییٰ تیرے سفید بالوں کو دیکھ کر میں نے جہنم کی آگ کو تیرے اوپر حرام کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، کیونکہ بڑھاپا یعنی بالوں کا سفید ہونا مسلمان کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس ایک بال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، سفید بالوں کو اکھیڑنا نہیں چاہیے۔ تو آگے اب ہم بات کرتے ہیں سفید بالوں کو رنگنے کی، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سنیے، بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے اور اس کی درج ذیل صورتیں اور قسمیں ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے یعنی بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی لوگ وہ خضاب نہیں لگاتے، لہذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی وہ خضاب نہیں لگاتے تو تم ان کے خلاف کرو، مطلب یہ کہ تم خضاب لگاؤ۔ آگے فرمایا کہ مہندی کا خضاب رنگ لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگین کرنا اور سفید بالوں کو رنگنا بھی جائز ہے۔ آگے فرمایا نمبر 3 پہ زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دباغت دیے ہوئے
اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے تھے، اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورس، یہ ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے میں ہوتی تھی، اور یہ لگاتے تھے، اور زعفران کے ذریعے زرد رنگ لگاتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو، یعنی زرد رنگ، لال رنگ یہ ہم رنگ سکتے ہیں، بالوں کو لگا سکتے ہیں، لیکن کالے رنگ سے منع کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں آخر زمانہ میں آئیں گی جو کبوتر کے پپوٹوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ معلوم ہوا کہ کالے رنگ کا خضاب لگانا، سفید بالوں کو کالا کرنا، فرمایا وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ہاں البتہ ہم زرد اور لال رنگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔